تو اب جناب نبی بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ احزاب 33 اور 43 اور 56 میں، یہ جو ہم لوگ درود کا ایک چکر ہے نا، صلی اللہ صلی اللہ، یہ اس کا کانسیپٹ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. پھر نیچے پڑھ رہا ہوں میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اللہ اس کے ملائکہ فرشتے تمہارے اوپر صلی نماز قائم کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، نیچے پڑھ رہا ہوں، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے نبی پر صلو نماز قائم کرتے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کے اوپر صلو نماز قائم کرو اور تسلیم کرو، تسلیم کرتے ہوئے. اچھا اب دیکھیں یہ جو آیت ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تقریباً سب کو یہ آیت یاد ہوگی، کیونکہ جب یہ پڑھتے ہیں پھر ایک دم مسجد میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہے نا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام لیا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں کہتے. تو یہ اس آیت کی بیس پہ کہہ رہے ہیں. اس آیت میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی، صلاۃ قائم کرتے ہیں اوپر نبی کے. اب میں نے صلاۃ لفظ استعمال کیا، میں نے وہ نہیں کہا درود. درود کیا ہے؟ اگر آپ بھیجتے آ رہے ہیں درود ہے کیا؟ بتائیں آپ اگر بھیجتے، مجھے تو نہیں پتہ. دعا کرتے ہیں، سلام تھی، سلام نہیں عربی میں سلام نیچے لکھا ہوا ہے، نہیں درود کچھ ہے ہی نہیں، اس کو بھیج دیں. صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ لفظ ہے قرآن میں، صلو یصلون علی النبی، ہم نبی کے اوپر صلو کریں. صلاۃ کے معنی سمجھ لیں آپ. اگر آپ صلاۃ کے معنی سمجھ جائیں گے تو سب مشکل. کوئی دبئی سے کوئی گئے کبھی دبئی میں؟ عیدی صلاۃ ہے نا، عیدی صلاۃ کمیونیکیشن ہے، ہاں صلاۃ آگے نا. صلاح کے معنی ہوتے ہیں کمیونیکیشن. تو اللہ سے جو کمیونیکیشن ہے نا وہی ہے. تو نبی اس کے اوپر آپ، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کے اوپر صلاۃ قائم کر رہے ہیں، یعنی کمیونیکیٹ کر رہا ہے اللہ نبی کے اوپر. صلاۃ از اے کمیونیکیشن کے معنی دیکھیں. جنرل عیدی صلاۃ آپ نے خود کہا، میں نے اس لیے آپ کو، اس لیے صلاۃ قائم کرتے ہیں نبی کے اوپر. اے ایمان والو تم بھی صلو کرو، تم بھی کمیونیکیٹ کرو نبی سے، وہ سلام کرو، تسلیم کرو. یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ، جو کہتے صحیح ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی، صحیح ہے. اب اوپر دیکھیں ہمارے اوپر بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کر رہا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور ملائکہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے اوپر بھی، تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالے. ظاہری بات ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ صلاۃ قائم کرے، کمیونیکیٹ کرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا، روح الامین آئے گا، روح القدس ہمیں پتہ چلے گا، تو اندھیروں سے روشنی ہم نکالے گا اللہ تعالیٰ. تو وہی چیز یہاں لکھی ہوئی الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور تو مومن پہ رحم والا ہے. تو یہ بات اللہ نے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو پھر ساتھ میں ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے. اور ہم سے کہا ہے تم نبی سے کمیونیکیٹ کرو، کیونکہ وہ کمیونیکیشن سینٹر ہے، نبی کے ذریعے بہت بات پہنچ رہی ہے نا، اس کو کتاب حکم نبوت دی ہے. تو اگر آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے آپ کے اوپر کمیونیکیٹ، اور فرشتے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب میں کمیونیکیٹ ورڈ استعمال کر، سلو کر لو. درود سے کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، درود بھیج رہے ہیں، درود آ رہا ہے. جب بھی کوئی ورڈ کے معنی نہ پتہ، آپ یاد رکھیں مذہب کے معاملے میں لوگ بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، آپ کیا اس کے معنی بتائیں، یہ درود کیا ہے؟ آج تک مجھے بھی نہیں پتہ نہ. میں کہہ لیں یہ فارسی کا الفاظ ہے، فارسی کا کوئی الفاظ ہے. تو جو فارسی اردو میں بتاؤ نا اس کے معنی کیا ہے. صلاۃ کے معنی تو یصلی، یقین کرے قرآن میں یصلی کا معنی صلاۃ، اور صلاۃ کے معنی کمیونیکیشن. ختم ہوئی بات، آگے بڑھیں. سورہ آل عمران فی کی 101. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کیسے کفر انکار کر سکتے ہو، اور یہ کہ تم ہی تو ہو جن پر اللہ کی آیت
تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول ہے، تم میں، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے پس تحقیق وہ صراط مستقیم کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ نے کوشچن کر لیا، اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کیسے تم کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم سب کے اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، کری جا رہی ہیں آیتیں، ہو رہی ہیں تلاوت، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم پر تو تلاوت کی آیات اللہ کی تلاوت ہو رہی ہیں، تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کہے وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم سب میں رسول ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اس کا رسول تم سب میں ہے، تم سب میں اللہ کا رسول ہے، تو آپ کیا ہو گئے؟ سب کون ہو گیا؟ تو محمد شیخ ہو نا، اپنے کو دیکھو کہوں، اللہ کہے تم سب میں رسول ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فقط ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا پس تحقیق وہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، آپ کانسیپٹ سمجھے نا کہ روح امین جو اندر تھا آپ کا روح، وہ ابھی آج کے دن اگر آیات سے اگنائٹ ہو گیا، کیونکہ روح امین تو وضاحت کری نا، تو میرے ساتھ تو ہوا ہے، اب آپ کے اندر بھی روح ہے، سب کے اندر، اگر وہ آج اگنائٹ ہو گیا تو آپ کے اندر رسول اپوائنٹ ہو گیا۔ کہہ رہے تم میں رسول، اللہ کہہ رہا فیکم رسول، ہے نہیں آپ کے اندر رسول، میں نے بتایا سب کے اندر روح ہے، آپ کو دکھایا روح ڈالی اور فرشتہ کا سجدہ کرو، کہا تھا نا روح ڈال کے، آپ نے سنا مکس کر دیا، آپ بھول گئے، واپس ریوائز کرا رہا ہوں۔ تو اب ابھی سننے کے بعد اللہ کہہ رہا جب تم پہ آیتیں تلاوت کی گئیں، اس کی روح آئی، تو ظاہر بات اس کے اندر جو اجاگر ہو گئی روح آپ سب کے اندر اگر ہوئی، تو وہ تم میں رسول ہے، آگے رسول آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بے شک اس نے کہا، ہاں دیکھیں آگے بھی لکھ کے سورہ حجرات 49 اور 7، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم سب کے اندر اللہ کا رسول ہے۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی جان، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، اور جان لو بے شک تم سب میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ امر سے بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے گا تو تم ضرور برباد ہو جاؤ گے، لیکن وہ تمہاری طرف ایمان کی محبت اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی، اور اس نے تمہاری طرف کفر کو ناپسندیدہ قرار دیا اور آزادیاں لینا اللہ کے قانون پر نافرمانی ناپسندیدہ قرار دیا، وہی ہے جو سندیدہ لوگ ہیں۔ اب اللہ کہے تم سب کے اندر اللہ کا رسول ہے، اور یہ بھی بتا رہے کیونکہ آپ کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کو ڈومینیٹ کیسے کرتے ہیں کہ اپنی خواہش نفس کے اندر آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو نکالتے بھی نہیں، قرآن میں ایک جگہ رسول کو نکال بھی دیتے ہیں، یہ بھی ہے آپ نکالتے ہیں، اندر آ گیا تو اس کو نکالیں کیسے، نکلتا ہے نہیں، وہ تو روح ہے، وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اطاعت تمہاری کرنے لگے تو تم برباد ہو جاؤ گے، آپ کو اطاعت کرنی ہے رسول کی، تو کہہ رہا ہے کہ وہ اگر وہ امر سے بہت سی باتوں میں تمہاری کرنے لگے، تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہش اللہ تعالیٰ آپ کوئی پرابلم آئی میرے پاس تو میں چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری بات سن لے، میں اتنا سا دماغ ہے میرا اور کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس خواہش کو پوری کر دے اللہ تعالیٰ، جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری ایک اور رکھی ہوئی ہے، کنٹینیوس اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ، تو یہاں الٹا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے گا تو تم برباد ہو جاؤ گے، تو ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ ہمارے اندر رسول ہے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ تھوڑی کہ آپ اس سے چاہیں گے ہماری مطلب کی باتیں کر دیں، رسول بھی وہ کرے اور اللہ بھی وہ کرے جو ہم چاہ رہے ہیں، تو اگر ایسا ہونے لگے تو آپ برباد ہو جائیں گے، تو وہ کہتا ہے اس نے محبت ڈال دی تمہارے اندر ایمان کی اور تمہارے دلوں کو زینت بنا دیا، اور کراہیت ہوتی ہے تمہیں آزادی لینے والا اور نافرمانی، اس سے تمہیں برا لگ رہا ہے، الٹا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر 62 کی 2 اور 3 میں هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، اسی نے امیوں میں ماں والوں میں ان میں رسول مقرر کر دیا اور ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے، جو جواز پیش کرتا ہے ان سب کو کتاب اور حکمت دانائی کا علم دیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ ضرور واضح گمراہی میں تھے۔ یہ امین کون ہے؟ امی کہلاتے ہیں ام القریٰ جو ہے شہر امی،
مکہ جو ہے ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں. مکہ ام القریٰ، شہروں کی ماں. امیین، ماں کے رہنے والے. مکہ امین کے معنی ماں والے، یا مکہ کے رہنے والے امین جو ہیں ام القریٰ. ایک ام القریٰ کہتے ہیں شہروں کی ماں، کہتے ہیں ماں کو. اب شہروں کی ماں مطلب ماں کا رول جو بچے سے ہے، وہ سمجھو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے بچے پر بہت زیادہ، اور اس کو ٹرین کرتی ہے، اسے ایموشنلی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے بچے کو، اور ماں کے آپ خلاف نہیں جا سکتے، یوں سمجھے. اسی طرح اللہ نے کیا کیا کہ شہر جتنے بھی دنیا میں شہر ہیں، ایک شہر بنایا ام القریٰ، یعنی شہروں کی ماں. وہ کیا ہے؟ مکہ. اس سے لوگوں کو محبت کروا دی. کعبہ ہے وہاں پر. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر امی کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، ان میں رسول اپوائنٹ کر دیا اللہ نے، اور کر دیا وہ تلاوت کرتا ہے آیت کی، تزکیہ کرتا ہے، علم دیتا ہے کتاب کا، حکمت کا. اور اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. پھر کہتا ہے اور دوسرے لوگ ابھی ان میں جنہوں نے جوائن نہیں کیا ہے وہ بھی جوائن ہو جائے. وہی والی بات، کنٹینیوس پروسیس ہے. تو جہاں لوگوں کے ذہن میں رسول اپوائنٹ ہو رہا ہے، ابھی جن لوگوں کو پتہ نہیں ان کو اپوائنٹ نہیں ہوا. ایک چیز ہوتی ہے نا، جب آپ کو پتہ چل گئی ایک بات کا تو آپ کے ساتھ تو ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ ہوا. تو اس طرح لوگ آتے جاتے رہے، اس طرح ان کو جوائن کرتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ رسول اپوائنٹ کر دے گا، پھر جیسے آپ کو پتہ چل گیا تو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. مطلب یہ کنٹینیوس پروسیس. یہ تو نہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ اپوائنٹ ہو گیا رسول، وہ تو جو جس کے ساتھ پروسیس ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو سورہ فتح میں 29 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراة ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن، کافروں پر زیادہ شدید اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں. ان کے سجدوں کے اثر ان کے چہروں ذاتوں میں نشان پہچان ہے. ان کی مثال تورات قانون میں ہے، اور ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے. جیسے کہ بیج بویا گیا، اس نے اپنی کوپل نکالی، پس اس نے مضبوطی پکڑی، پس وہ موٹی ہوئی، پس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بوجنے والے تعجب خیز ہوئے تاکہ وہ اللہ ان کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ بخشنے والا عظیم اور اجر کا وعدہ ہے. اب دیکھیے پھر آگے محمد اللہ کے رسول ہیں، پریزنٹ ٹینس میں، حاضر، خبر میں نہیں، حاضر. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، ان کے ساتھی کون ہوئے؟ ساتھی ہے نا پریزنٹ ٹینس میں، تھے والے نہیں، بات ابھی کی بات ہو رہی ہے. جو بھی ان کے ساتھی پریزنٹ ٹینس میں، وہ اللہ کا شدید ہیں کفار پہ، آپس میں رحم دل ہیں. یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں لکھا تو دیکھے گا. کون دیکھ رہا ہے؟ تو سنگولر، واحد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے ساتھی جو ہیں شدید ہیں اوپر کفار کے اور رحم دل ہیں آپس میں. تو دیکھتا ہے ان کو رکوع سجدہ کرتے ہوئے اور فضل تلاش کرتے ہوئے اللہ کے اور رضوان. کون دیکھ رہا ہے؟ تو کون ہے؟ ویری گڈ. کون بولا گیا؟ تھینک یو. بشر جو رسول کے ساتھ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. رسول محمد رسول اللہ تو بشر کے ساتھ ہے، مگر بشر ہوگا تو دیکھتا ہے رسول کو اور ان کے ساتھیوں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تھا. مجھے بڑی سوچتا تھا میں یہ کیسے ممکن ہے. جب شروع میں پڑھ رہا تھا یہ اب تو آپ کو آسان ہو گیا نا، دو چیزیں ملنے سمجھ میں آ گئی، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ تو دیکھے گا، یہ کون ہے؟ محمد کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جائے تو کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ تو دیکھے گا اور اس کے ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں، سب فضل تلاش کر رہے. سیماہم وجوہ من اثر السجود، ان کے چہروں پہ تو کیا پائے گا؟ سجدے کے اثرات. یہ والے سجدے کے اثرات نہیں، یہ نہیں. یہ جو اوپر پہچان بتائیے نا کہ کافروں پہ شدید ہے، آپس میں رحم دل ہے اور سجدہ کرتے ہوئے اور یہ فضل تلاش کر اللہ کی رضامندی ڈھونڈتے، یہ جو اثر سجود ہے. یہ
تو بہرحال اب یہ بات دیکھیے، آپ نے ایک اور چیز دیکھیں، آپ کو ایک عجیب بات دکھاؤں میں آپ کو. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ، یا جو آئے تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے ان کی مثال تورات اور قرآن انجیل. تورات انجیل محمد کے نام سے سنا ہے آپ نے کبھی؟ اپنی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اوپر محمد لکھا ہوا ہے اور نیچے تورات انجیل لکھا ہے. دیکھیں آپ محمد کے نام سے زیادہ قرآن سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں نا. یہاں تورات انجیل سے مثال بتائی دی ہے اور یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، اور نہ بتا رہا کوئی مولوی صاحب عالمی صاحب. تو یہ کون بتایا؟ رول امین نے بتایا. رول کو یہ پتہ چلا او ہو ان کے اسرار جو تورات انجیل میں وہ آگے بتا دیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے جیسے کہ اب وہ درخت کی کوپن لے کے پورا بڑھا کے ایک مضبوط درخت کھڑا کر دیا، اور جو کافر ہیں وہ کتنے بھی غیظ و غضب آ جائے ان کو، جو چیز اللہ نے بتا دی وہ یہ ہے. اب آپ اس کے کتنا بھی الٹے چلے جائیں یہی لکھا ہوا ہے، اس کو چینج تھوڑی کر سکتے ہیں. اتنی غلط باتیں پھیلائی ہوئی ہیں ان کے نام کے ساتھ. یہاں کچھ اور لکھی ہوئی ہے تورات انجیل محمد رسول کے نام سے کسی نے آج تک بتائیں سنا؟ آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے کہ ہاں میں پہلے سے جانتا تھا یہ، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا تھا یہ تورات انجیل ان کے نام کے ساتھ لکھی ہوئی. تو میں عیسائی بنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں محمد شیخ عیسائی بنا رہا ہے ہم کو. تورات انجیل تو ان کی کتاب ہے عیسائیوں کی، تورات انجیل ان کی کتاب نہیں، ہمارے اندر قرآن میں لکھا ہے تورات انجیل، یہ قرآن کے اندر ہے. تو بہرحال یہ صرف اتنا بتانا تھا کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں مومنوں کے ساتھ، اور جو شدید ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیت کو جاننے کے بعد کفر کرتے ہیں، اور تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے، ان کے اثرات ان کے چہروں پہ سے نمایاں ہیں. تو یہ اب آگے دیکھیے یونس 10 اس کی 2 آیت. اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے عجیب ہے یہ کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی، یہ کہ لوگ خبردار کرے اور بشارت خوشخبری کرے ان لوگوں جو ایمان لائے، یہ کہ بے شک ان کے لیے کہ رب کی نزدیک سچے قدم پاؤں کا جماعت ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور واضح جادوگر ہے. واضح جادوگر سمجھتے ہیں آپ؟ جادوگر تو سمجھتے ہیں نا، اور بہت ہی واضح جادوگر ہے یہ آدمی. اتنا حیرت ہوتی ہے لوگوں کو سننے کے بعد آیات کہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک وحی کی ایک مرد کے اوپر، بھرگردی مرد جس کا سننا ہے اللہ کیسے کلام کرتا ہے، اور انہی میں لوگوں میں سے ہے وہ مرد. یہ نہیں کہ بازار سے کہیں باہر سے کہیں سے آ گیا، لوگوں میں سے ایک مرد ہے، اس پہ وحی کر دی. اور یہ کہ وہ خبردار کرے لوگوں کو اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تاکہ وہ ان کے قدم ثابت قدم ہے سچے ہو جائیں اپنے رب کے. لیکن کافروں نے یہ کہا جو کفر کرتے ہیں کہ یہ واضح جادوگر ہے، میجیشین اینڈ اے ویری کلیئر میجیشین، کہ ہمارے پاس کوئی چھوڑا ہی نہیں اس آدمی نے کہاں سے کانفرنٹ کرے. اتنا واضح جادوگر ہے یہ آپ، میجیشین، بالکل میجیشین آدمی، بالکل واضح جادو. تو یہ کیوں ہے یہ بتا رہا ہوں، یہ اس لیے ہے بھائی جان کہ ہم نے قرآن پہ غور بالکل نہیں کیا ہوا. ہم زیادہ تر لوگوں کی باتیں سنتے آ رہے ہیں اور کتابیں کی کتابیں سنا رہے ہیں بیٹھ کے. ایک نہیں پتہ نہیں کتنی کتابیں سنا دی اس کو آپ، اور اس نے آپ کی پروگرام اتنی زیادہ کر دی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور دیکھیے دوسرا سبا 34-43 آیت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان پر ہماری واضح آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے سوائے ایک مرد کے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ تمہیں ان کے بارے میں روک دے جن کے تمہارے آبا و اجداد نوکری بندگی کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سوائے یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اور وہ لوگ جو حق کے لیے کفر کرتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے حق آتا ہے ان کے پاس تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے سوائے ایک واضح جادو ہے، واضح جادو. اچھا اب یہ دیکھیے ان پر جب تلاوت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ایک ہوتی ہیں آیات اور بینات کہتے ہیں واضح یعنی کلیئر واضح ہو جائیں. جب تلاوت کی گئی ان لوگوں پر آیتیں واضح، قالو انہوں نے کہا ما هذا الا رجل، یہ ایک مرد ہے
یرید اس کا ارادہ ان یصدکم یہ کہ روک دے تم کو عما کانا یعبدو آباکم جو ہمارے باپ دادا مانتے آ رہے تھے نوکری اس سے روک دے وہ. یہ پلاننگ ہے میری. یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ بتا دوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى یہ اس نے خود گھڑ لیا سارا کچھ, یہ آگے پیچھے کر کے یہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا. اور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور لوگ جو کفر کرتے ہیں لِلْحَقِّ حق کے لیے لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ نہیں ہے سوائے ایک جادو ہے واضح. جادوگر کا اب جادو ہے واضح. اب اس کی ریزن سمجھ جائیں نا آپ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو کچھ سنتے آ رہے ہیں جو کچھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی, یہ سب اللہ کی طرف سے. تو آگے لکھا ہے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ہم نے نہیں دی کتابیں جس کا وہ درس حاصل کرتے ہیں اور ہم نے تجھ سے پہلے ان کی طرف خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. تو انفارمیشن جواب دے دیا اللہ نے, ہم نے نہیں دی کتابیں جس سے درس حاصل کرا آپ نے. جو آپ کے سامنے انفارمیشن آئی ہے مذہب کے بارے میں, کلام کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, رسول کے بارے میں, جو کچھ بھی انفارمیشن وہ اللہ کی طرف سے نہیں, وہ ان کتابوں سے آئی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے نہیں دی کتابیں. بکس اینڈ بکس, یہ بکس ہے لائبریری آف بکس بائبل, یہ بھی جھوٹی کتاب انسان اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور حدیث ہے سب بکس بھری ہوئی ہیں, کتابیں پڑھے جا رہے ہیں اور قصے کہانی سنائے چلے جا رہے ہیں. وہ اس کی وجہ سے یہ حق جب آتا ہے تو جادو لگتا ہے, اس کو آپ سچ سمجھتے آ رہے ہیں زندگی بھر, تو وہ کنٹینیوس آپ کو سچ سمجھ رہا ہے اور وہ آپ کو جادو لگے گا. کیونکہ کہتا ہے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرَسُونَهَا ہم نے نہیں دیکھی ان کو دی کتابیں جس سے وہ درس حاصل کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف قبلک من نذیر تجھ سے قبل خبردار کرنے والا. یہ کنٹینیوس کون ہے, کیوں آپ کے ذہن میں جادو اور سب چیز آ رہا ہے, وہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس انفارمیشن جو کچھ بھی ہوتی ہے اس سے ٹکرار ہو جاتا ہے جب اللہ کی آیت آتی ہے. تو بجائے اللہ کی آیت کو ماننے کے وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور مجبور ہیں آپ. اس میں ایک دم تو وہ چیز صحیح نہیں نکل جائے گی ذہن میں, آپ ضرور کانفرنٹ کریں گے, مجبور ہیں آپ کہ آپ کے پاس اتنی کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہمیں یہ محمد شیخ کے سامنے آ رہا ہے اور کسی سمجھ نہیں آیا. یہ کوئی جواز ہے باقاعدہ, یہ باقاعدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا آج تک. یہ جو ہے بدھو شاہ محمد شیخ یہ ان کے سمجھ میں آ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں باقاعدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں تو اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں دے رہا بھائی, آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے, خود پڑھ لیں دیکھ کے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ 19 پیج پہ چلیں, یہاں سے 19 پیج. تو اللہ کہتا ہے سورہ کہف 18 میں وہی آ گیا قل کا مطلب لوگ جو پریشان پھر رہے ہیں کیوں, تو اللہ کہتا ہے قل ان سے کہو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہہ دے کہ بے شک تمہاری طرح ایک بشر ہوں, مجھ پر وحی کی گئی کہ تمہارا معبود صرف اللہ ایک ہی معبود ہے, پر جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے, متمنا خواہش مند ہے, تو لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے, صحیح عمل کر لے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی بشر سے, قل کہو ان سے انما بشر مثل تمہاری طرح بشر مثل کا ہوں, یوحا الیہ. فرق اتنا ہے کہ بھائی میری طرف اس کی وحی ہوئی ہے, میں مان رہا ہوں, میں اون کر رہا ہوں, میں نے کسی سے جا کے پڑھا سیکھا تھوڑی انسان سے. اور آپ کے سامنے میں نے ساری آیتیں بتا بھی دی, دکھا بھی دی کہ اللہ وحی کیسے کرتا ہے, بشر سے کلام کیسے کرتا ہے, سب بتا رہا ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پھر اگر دوسری دیکھ لیں فصلت 41 میں بھی 6 میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. کہہ دے کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں, مجھ پر وحی کی گئی کہ بے شک تمہارا معبود واحد ہے, بس تم اسی کی بندگی کے لیے قائم رہو, مستقیم رہو, قائم رہو, استقامت رکھو اور اسی سے بخشش طلب کرو. اور انتہائی بدبختی ہے مشرکین کے لیے. ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ ایسا بشر جس سے اللہ کلام کرتا ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے یہ بات کہہ دو. کیا کہہ دو کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے. اور وحی کی پروف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح جب آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی روح جب آئے گی, آپ کے اندر جو روح ہے اس کی طرف جب وحی ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. اور آپ نے جب سن لیا تو آپ کے اندر بھی رسول آ جائے گا. یہی لیکچر تھا پورا کہ کیسے اللہ تعالیٰ
بشر سے کلام کرتا ہے. یہ میں لیکچر پر ختم کر دیا میں آپ کو تھوڑا سا وہ کر دوں کمپلیٹ تاکہ آپ کی پکچر کلیئر ہو جائے کہ میں نے جو لیکچر دیا تھا کیسے اللہ کلام کرتا ہے بشر سے. اس میں نے یہ بتایا کہ پہلی بات تو کہ روح جو ہے ہم سب جو ہیں ہمارے ایک بدن ہے اور ہمارے اندر ایک نفس ہے اور اندر روح ہے ہمارے اللہ کی. اس روح کو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس سے آتی ہے, وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے. اس کو رسول کہا اللہ نے کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ ایک ذریعہ ہے اللہ کا کلام کرنے کا بشر سے. اس سے آپ ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بشر سے کلام کرتا ہے رسول روح الامین روح القدس کے ذریعے, جس کو جبریل بھی کہا گیا. اب جب وہ آپ کنسیو کر لیتے ہیں کوئی بھی بشر, اس کے ذریعے جب وہ باہر آتی ہے چیز وہی روح, اس کو محمد رسول اللہ کہا ہے. محمد رسول اللہ کے معنی تعریف کے قابل رسول بشر کے ساتھ جوائن ہو کے جب آتی. اس کی پریڈکشن کس نے کی تھی؟ عیسیٰ السلام نے. عیسیٰ السلام نے کہا تھا میں بشر, مطلب ایک طرح سے میں بشر ہوں, میرے ساتھ روح القدس ہے. اور وہ کہہ رہے ایک رسول آئے اس کے ساتھ روح الامین آئے گا. اور کتاب اللہ تعالیٰ کتاب پتہ چلتی ہے اس کو. کتاب کون سی پتہ چلی آج آپ کو؟ یہ والی کتاب کسی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. اور وہ اس کو کہہ رہے تو شک مت کر. اور اس کے وارث کون ہے؟ سب روح ٹرانسفر ہو گئی. تھینک یو ویری مچ, شکراً, الحمدللہ. مجھے آپ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی روح. آج ابھی جلدی سے